اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ نشر کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا طویل سلسلہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے، صدیوں کے اس دور میں کس قدر انبیاء و رسول مبعوث ہوئے، ان کی صحیح تعداد رب العزت ہی جانتا ہے۔ بعض کا تفصیل سے ذکر آیا ہے اور بعض کا صرف نام ہی مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے بعد بلا اتفاق تورات و تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد ان کی جانشینی کا حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق کالب بن یوقنا نے ادا کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم بنت عمران کے شوہر تھے، مگر نبی نہیں تھے۔ طبری کہتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے بنی اسرائیل کی روحانی اور دنیاوی قیادت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے، وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ قرآن عزیز میں آپ کا نام مذکور نہیں، لیکن سورہ بقرہ میں بیان کردہ ایک واقعے کے متعلق سلف صالحین سے جو روایات منقول ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ تورات میں ہے کہ آپ بوزی کاہن کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام حزقیل ہے۔ عبرانی زبان میں ایل اسم جلالت اور حزقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں۔ عربی زبان میں آپ کے نام کا ترجمہ قدرت اللہ سے ہوا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کے زمانہ بعثت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ ضعیف ہو چکی تھی، اس لیے آپ اسرائیلیوں میں ابن العجوز یعنی بڑھیا کا باپ مشہور تھے۔ کتب تفسیر میں یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بعض صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت سے جب ان کے بادشاہ یا ان کے پیغمبر حزقیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فلاں دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اعلیٰ کلمت اللہ کا فرض ادا کرو، تو وہ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ یقین کر کے کہ اب جہاد سے بچ کر موت سے محفوظ ہو گئے ہیں، اور ایک وادی میں قیام پذیر ہو گئے۔ اب یا تو پیغمبر نے ان کی اس حرکت پر ان کے لیے بد دعا کی، یا اللہ تعالیٰ کو خود ان کی یہ بات پسند نہ آئی۔ بہرحال اس کے غضب نے ان پر موت طاری کر دی اور سب کے سب موت کے آغوش میں چلے گئے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس آیات میں مذکور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی واقعے کو ملاحظہ نہیں کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، حالانکہ وہ ہزاروں تھے؟ سو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر خدا نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرماتا ہے، حالانکہ بہت لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیات سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے۔ جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں،
اور بزدلی سے جی چرانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ ابن کثیر میں سلف صالحین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی اور وہاں طاعون وغیرہ پھیل گیا تھا۔ یہ لوگ 10,000 کی تعداد میں تھے، سب کے سب 2 پہاڑوں کے درمیان وسیع میدان میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جا نہیں سکتا 2 فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ایک آواز دی جس سے سب کے سب بیک وقت مر گئے۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ آئے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان نہیں تھا، اس لیے ایک احاطہ کھینچ کر خطیرہ جیسا بنا دیا۔ ان کی لاشیں حسب دستور گل سڑ گئی اور ہڈیاں رہ گئی۔ زمانہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حزقیل علیہ السلام کا ان پر گزر ہوا۔ آپ نے انسانی ڈھانچوں کے انبار دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ بذریعہ وحی ان لوگوں کا پورا واقعہ آپ کو بتلا دیا گیا۔ آپ نے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائے: اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے خدا تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی۔ پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو: اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹے اور کال درست کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکمل لاش بن گئی۔ پھر یہ حکم ہوا کہ اب ارواح کو یہ خطاب کیا جائے: اے ارواح، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آؤ جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ تھی۔ یہ آواز دیتے ہی سارے لاشیں ان کے سامنے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ سب کی زبانوں پر تھا: سبحانک لا الہ الا انت۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی جماعت دارودان کی باشندہ تھے جو شہر واسطہ سے کچھ کوس پر اس زمانے کی مشہور آبادی تھی، اور یہ فرار ہو کر انیج کی وادی میں چلے گئے تھے تو ان پر مندرجہ بالا واقعہ پیش آیا: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوستو، حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ مختصر تھا تو یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔